أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قابل قدر حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حسب ثابت آج کا یہ دن فراہم کیا اور آج کی شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے اور سلفی منہج یا اس کی دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت میں شامل ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے. جیسا کہ حسب ثابت یہ پروگرام چلا آ رہا ہے، اسی کے مطابق آج 5 ستمبر بروز جمعرات آج کا یہ ماہانہ اجتماع جمعیت دعوت راز اسلامی کے اس مرکزی ہال میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں میں اپنے تمام رفقا کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم اور آپ سنیں اسے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے مکمل طریقے سے صحیح انداز میں سننے اور سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سلسلے طور پر میں آپ کو آج کے اس پروگرام کا خاکہ رکھوں آپ کے سامنے. آج انشاءاللہ اس مجلس میں 2 درس ہوں گے. پہلا درس جس کا موضوع ہے 5 خصلتیں اور دوسرا درس جو ہوگا اس کا موضوع ہے سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور انشاءاللہ کہ آپ اپنے موضوع 5 خصلتوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، موضوع کے بارے میں آپ نے سماعت فرما دیا ہے. موضوع کے متعلق گزارشات پیش کرنے سے قبل اس بات کو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کسی کی کل ختم ہوئی ہے، کسی کی آج ہوئی ہے اور کسی کی کل ہونے والی ہے. کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی ختم نہیں ہونے والی؟ کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یقیناً کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. جب یہاں سے جانا ہے، یہاں کسی کو دوام نہیں. اگر دوام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں زندگی ہمیشہ مل جاتی. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو پھر میرے عزیز بھائیو، ان 5 خصلتوں کو، ان 5 چیزوں کو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ سماعت فرمانا، کیونکہ جس نے ان 5 کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا، اس نے اپنی آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنا لی. اور جس نے ان 5 سے پہلو تہی اختیار کر کے اپنی زندگی بسر کی، پھر وہ اپنا انجام خود دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي والإمام أحمد. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا من یأخذ، کون شخص لے گا عنی ہؤلاء الکلمات، کون شخص سیکھتا ہے سیکھے گا مجھ سے یہ کلمات فیعمل بہن، پھر ان پر عمل کریں، او یعلم من یعمل بہن، خود نہیں عمل کر سکتا آگے کسی کو سکھا دے جو ان کلمات پر عمل کر سکے، ان 5 خوبیوں پر 5 خصلتوں پر عمل کرے. قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کلمات کو سیکھنا چاہتا ہوں اور ان پر عمل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچ جاؤ، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر لو، تکن اعبد الناس. عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر انسان اور جن کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص عبادت سے منہ موڑ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ انسان نہیں ہے. ان تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. جو عبادت سے غافل ہے وہ انسان ہی کیسا، وہ تو رب العالمین کے نزدیک حیوان ہے، جانور ہے، چھپایا ہے، بلکہ بل هم أضل، چھپائے سے بھی بدتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عابد بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری نماز قبول ہو جائے، یہ نہیں کہ صرف یہ حیت اور کفیل لوگوں کے سامنے پیش کرو تو تم عابد بن جاؤ گے. تم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، تم نے روزے کی عبادت کو سر انجام دے دیا، تم پیسہ خرچ کر کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے مشقت کو برداشت کر کے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہو، تم حاجی بن گئے، عبادت کا حق ادا کر دیا. نہیں، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ سے سنا اور بڑی توجہ کے ساتھ سنا. آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ لوگوں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں آتی ہیں، جن کے بارے میں واضح نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب جو انسان ان مشتبہات سے بچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی پیارے انداز میں اپنی امت کو یہ بات سمجھا دی کہ حلال بالکل واضح ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں، حرام بالکل واضح ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تم فمن اتقى الشبہات، آج اگر تم اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی عزت کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک نسخہ کیمیاب دلاتے ہیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ جو انسان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، جس کے بارے میں واضح حکم نہیں نظر آ رہا، بڑی جستجو کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ جب انسان کا دین محفوظ ہوگا، وہ صحیح مسلمان ہوگا۔ اور جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں وہ حرام، ضروری نہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ نشے کی حالت میں شراب حرام، جوا حرام، نصب پر، تیروں پر قسمت ازمائی، سارے شیطانی کام ہیں۔ ولا تقربوا الزنا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، یہ سارے کام حرام ہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم عابد بننا چاہتے ہو، اگر تم معاشرے میں اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اپنا بنانا چاہتے ہو کہ میں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے اندر اس خوبی کو، اس خصلت کو پیدا کرنا ہوگا۔ تھوڑی کھا لو، تھوڑا عمل کر لو، لیکن وہ کرو جس پہ اللہ راضی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم کبائر سے بچو گے، پھر یہ نمازیں، پھر یہ روزے، پھر جمعے کی نماز، پھر یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ وضو، یہ سارے کے سارے اعمال تمہارے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر۔ جب انسان کبیرہ گناہوں سے، حرام اللہ کے منع کردہ حکموں سے باز آ گیا اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنے سے باز آ گیا، پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان اعمال کے ذریعے ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کرتے جائیں گے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے، عابد بننے کے لیے، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننے کے لیے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے قریب میرا بندہ فرائض کو ادا کر کے ہوتا ہے اور میں سب سے زیادہ انہی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سب سے زیادہ رب العالمین کا قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بتائیے جس انسان نے حرام کھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک لقمہ حرام کا انسان کھا لے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت کہاں گئی اس کی؟ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آج صبح سے لے کر شام تک غنی بننے کی فکر میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کہ ہم غنی بن جائیں، مالدار بن جائیں۔ نہ میرے عزیز بھائی، اس طرح غنا نہیں حاصل ہوتی، اس طرح انسان غنی نہیں بنتا۔ غنی کیسے بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آئے، مسلمان بن گیا اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل گیا، اور جو اللہ نے اس کو دے دیا اس پر اس نے قناعت کی، اللہ نے اس کو قناعت جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تیرے مقدر میں تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، ساری انسانیت سے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض، بہت زیادہ مال و دولت کو جمع کرنے سے انسان غنی نہیں بنتا، یاد رکھو۔ ولكن الغنى غنى النفس، بندے کا دل غنی ہو تو پھر وہ غنی بنتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندے، آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ کی بات بھی سنیے، غور کیجئے۔ اپنے آپ کو غنی بنانا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان اپنے دلوں میں بسا کر اس خصلت کو، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے جسم کی، اپنی زندگی کی زینت بنائیے۔ یقول ابن آدم، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تفرغ، اللہ اکبر، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، تم میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال، تم میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال، میں املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری فقیری، تیری غربت کو میں ختم کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنا وقت نہ نکالا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، میں مالدار بن جاؤں، میں کروڑوں اربوں پتی بن جاؤں، میرے پاس دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت ہو جائے، میں دنیا کی ہر عیش و عشرت کو حاصل کر لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے، اگر تو نے 24 گھنٹوں میں میری عبادت کے لیے اپنا وقت نہ نکالا، اگر تو فارغ نہ ہوا تو پھر یاد رکھ، میں ملأت یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، تو ہر وقت مشغول ہی رہے گا، ولم اسد فقرک، اور تیری فقیری بھی ختم نہیں ہوگی، تو ہر وقت اس بات کی فکر میں رہے گا کہ آج کل سے بہتر کیسے کروں، آج کل سے بہتر میں کیسے بن جاؤں، بس تیرے نقطہ نظر یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریں، میں نے پہلے کیا کہا تھا ابتدا میں کہ کسی کی زندگی کل ختم ہو رہی ہے، ہو گئی، کسی کی آج ہوئی ہے اور کسی کی کل ہونے والی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، جب جانا ہے تو جدھر جانا ہے اس کی فکر کرے انسان، جب اس کی فکر کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت الآخرة همه، جس شخص کی فکر اور سوچ وہ آخرت ہوتی ہے، میں اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا کو پیدا کر دیتے ہیں، وجمع لہ شملہ، اور اس کے تمام امور کو اللہ سمیٹ دیتے ہیں،
وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، دنیا دار، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پیچھے چل کر آتی ہے، اس کو دنیا کی تمنا بھی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ دین روشنی ہے، ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ دین کا علم روشنی ہے، یاد رکھو۔ اسی کا مطالبہ ایمان والے رب العالمین سے کل قیامت کے دن بھی کرتے رہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو ایمان کا، دین کا، اسلام کا تو نے نور ہمیں عطا کیا تھا، اور اسی نور کو ایمان والوں سے منافق مطالبہ کریں گے، کہیں گے ہم تو تمہارے الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ذرا ٹھہرو تو صحیح، انظروا نقتبس من نورکم، ذرا تمہاری روشنی میں ہم بھی آگے چلیں، جو ایمان کی روشنی تم لے کر جا رہے ہو، جو دین کی روشنی میں تم جنت کی طرف چل رہے ہو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جنہوں نے دنیا میں دین کو پس پوچھ ڈالا ان کو کل قیامت کے دن بھی کہا جائے گا جاؤ جہاں دین سے تم نے منہ موڑا تھا وہی جا کر اس کو حاصل کرو۔ آج دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ دین روشنی ہے اور دنیا، یاد رکھو، اس کا سایہ ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر روشنی آگے ہو سایہ پیچھے ہوتا ہے، اگر روشنی پیچھے ہو سایہ آگے ہوتا ہے۔ جس نے دین کو، جس نے آخرت کو، جس نے اللہ کے احکامات کو، جس نے دنیا کو پیچھے چھوڑا، رب العالمین کے تمام امور کو آگے رکھا، دین کو مقدم رکھا، دنیا اس کے پیچھے سائے کی طرح چل کر آئے گی۔ اور جس نے روشنی کو، دین کو، اپنی آخرت کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو مقدم رکھا، یاد رکھو دنیا اس کے آگے بھاگے گی۔ یہ دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس انسان کی سوچ اور فکر صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہوگی، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ جتنا بھی مالدار ہو جائے اس کی اپنی آنکھوں میں اس کو اپنا آپ فقیر ہی لگے گا، وہ سمجھے گا کچھ بھی نہیں، مر گئے، کیا کریں جی، کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ بے شک سارا دن ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو لیکن ان کا دل غنی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے تمام امور اللہ بکھیر دیتے ہیں، وہ سمیٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے، سمیٹے نہیں جاتے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی دنیا اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جتنی کہ اس کے مقدر میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب کو اللہ وافر مقدار میں روزی دے دیتا دنیا میں فساد ہو جاتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، اس لیے اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ تیسری خصلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ میرے عزیز بھائیو، آج جس سے بھی پوچھ لیجئے وہ کیا کہتا ہے؟ لو جی میں نے جنت میں نہیں جانا تو اور کس نے جانا ہے؟ جس سے بھی پوچھ لو ایمان ہے یا نہیں؟